آپ میں سے 95% لوگ ایسے ہوں گے جن کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ جو افطرا اور اصطفا کا لفظ ہے اصل میں یہ افطرا تھا اور اسی طریقے سے یہ اصطفا تھا، لیکن قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے افطرا لکھا، قرآن نے اصطفا لکھا، جبکہ یہ اصل لفظ تھا افطرا اصطفا۔ تو یہ یہاں پر یہ بعد والا حمزہ کہاں غائب ہو گیا؟ قرآن میں تو یہ بعد والا حمزہ آتا ہی نہیں، جبکہ ہونا چاہیے تھا افطرا اصطفا۔ یہ اور بھی 5 مقامات پہ ہے، لیکن قرآن نے اس بعد والے حمزہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو کیوں نہیں لکھا؟ ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہم افطرا پڑھتے ہیں، ہم اصطفا پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم استکبرتا پڑھتے ہیں، استغفرتا پڑھتے ہیں، جو مزید الفاظ ہمیں ملتے ہیں، لیکن ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس بعد والے حمزہ کو ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں، کیوں حذف کر دیتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ پڑھا ہے؟ تو چلیے آج ہم جانتے ہیں کہ اس بعد والے حمزہ کو کیوں ڈراپ کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے ایک کلمے میں 2 حمزوں کے جمع ہونے کی 5 صورتیں، اور پچھلی والی کلاس میں ہم نے اس موضوع کی 2 صورتیں قرآن کریم کی مثالوں کے ساتھ سمجھ لیں۔ آج انشاءاللہ ہم تیسری صورت کو پڑھیں گے اور ہر مثال کو براہ راست قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ قاعدہ بھی واضح ہو جائے اور قرات میں کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ تو مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو تیسری صورت کو شروع کرنے سے پہلے یہاں پر میں ان 2 صورتوں کو یہاں پر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ 2 صورتیں پہلے آ جائیں اور انشاءاللہ آپ بآسانی اس تیسری صورت کو سمجھ پائیں۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں پہلی صورت یوں جانی تھی کہ دونوں حمزہ متحرک ہوں اور دونوں قطعی ہوں، یعنی دونوں حمزہ متحرک سے کیا مراد؟ دونوں حرکت والے ہوں اور دونوں قطعی ہوں۔ اور قطعی کس کی قسم ہے؟ حمزہ زائدہ کی، یہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے پچھلی کلاس کو دیکھا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ دونوں حمزہ کو تحقیق سے یعنی خوب صاف صاف ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں حمزہ کو صاف صاف ادا کیا جائے گا، جیسے انذرتہم جو کہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، سورہ یاسین کے اندر آیا ہے۔ دونوں حمزہ کو ہم صاف صاف ادا کرتے ہیں، ہم کسی ایک کو ڈراپ نہیں کرتے، کسی ایک میں نرمی نہیں کرتے، بلکہ دونوں کو تحقیق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مثال میں نے اور دی تھی اعلیدو، ٹھیک ہے؟ مگر ایک جگہ جو ہے اس قاعدے کے خلاف ہے، یعنی جو 24ویں پارہ ہے نا، اس کے آخر میں ایک لفظ آتا ہے اعجمی و عربی، یعنی اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں حالانکہ قاعدہ ہمارا یہی ہے کہ دونوں متحرک ہیں اور دونوں قطعی ہے، لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلا حمزہ ہم تحقیق کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور بعد والا ہم نرم کر کے پڑھتے ہیں، اور اسی نرم کر کے پڑھنے کو ہم تسہیل کہتے ہیں، اور یہ جو تسہیل وہاں پر ہو رہی ہے یہ تسہیل واجب ہے۔ بات کلیئر ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ نے جانی ہے۔ دوسری صورت ہم نے یہ جانی تھی کہ دونوں حمزہ متحرک ہوں، پہلا قطعی استفہامیہ ہو، دوسرا وصلی مفتوح ہو، اور مفتوح کسے کہا جاتا ہے؟ زبر والے کو، یعنی دونوں حمزہ جو ہوں گے یہ متحرک ہوں گے، پہلا اس میں قطعی استفہامیہ ہوگا یعنی پہلے زبر والا ہوگا زبر کے ساتھ، اور دوسرا جو وصلی مفتوح ہوگا وہ بھی زبر کے ساتھ ہوگا۔ مگر ہم نے کہا تھا کہ اس میں ایک قاعدہ ہوتا ہے یعنی ابدال کا، یعنی ابدال کرنا وہاں پر بہتر ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ صرف 6 جگہ ہے، ٹھیک؟ یعنی 6 جگہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اصل میں تو 3 ہی کلمات تھے، 3 کلمات آپ کے 2 بار آئے ہیں، جیسے کہ الذکرین 2 جگہ آیا ہے سورہ انعام کے اندر، یعنی 3 کلمات 2 جگہ آئے ہیں، تو ٹوٹل ہمارے پاس یہ 6 جگہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو پہلا لفظ ہمارے پاس آتا تھا الذکرین، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے ایک اور لفظ آتا تھا الآن، اور ایک اور لفظ آتا تھا اللہ، کلیئر؟ اور اس کا حکم ہم نے یہ بتایا تھا کہ پہلا حمزہ تحقیق سے پڑھا جائے گا اور دوسرا حمزہ میں کیا ہوگا؟ اس میں 2 صورتیں جائز ہیں، ٹھیک؟ اور وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ یا تو تسہیل یا تو ابدال، مگر ہم نے کہا تھا کہ ابدال بہتر ہے، تسہیل اس میں نہ کریں۔ اگر آپ تسہیل بھی کریں گے جیسا کہ بعض قرہ کرتے ہیں تو تسہیل بھی جائز ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم جب کسی روایت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اسی روایت کو لے کر چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم اگر دیکھیں گے
انڈیا یا پاکستان یعنی یہ جو برصغیر کے اندر جو ہمارے پاس مصحف ہے اس میں آپ کو ایز اٹ وہاں پر مد دی گئی ہوتی ہے، لمبی مد، تو آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہاں پر آپ ابدال ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ وہاں پر تسہیل نہیں کرتے۔ تو ہم نے یہ دو صورتیں پچھلی کلاس میں جان لی تھی۔ تو آج کی جو ہماری صورت ہے، صورت نمبر 3، اس کو صاف صاف پہلے اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ آج ہم انشاءاللہ صرف یہی ایک صورت سمجھیں گے مثالوں کے ساتھ، پھر رہ گئی چوتھی اور پانچویں صورت، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ تیسری صورت جو ہے نا، یہ دوسری صورت کے ساتھ تھوڑا سا میل کھاتی ہے، مگر ایک لفظ وہاں پر کیا ہے، ہاں ایک لفظ وہاں پر چینج ہے۔ دوسری صورت کے اندر ایک لفظ کی تبدیلی سے آپ کی تیسری صورت بن جائے گی، بس اتنا آپ یاد رکھو، یعنی یہ دوسری اور تیسری جو صورت ہے نا، یہ آلموسٹ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت ہمارے پاس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں حمزہ متحرک ہوں۔ اس کو آپ پہلے اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ میں یہاں پر لکھوں گا دونوں حمزہ متحرک ہوں، ٹھیک ہے، دونوں حمزہ متحرک ہوں، یہاں تک بات کلیئر ہے۔ اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے پہلا قطعی استفہامیہ ہو، پہلا کیا ہو، قطعی استفہامیہ ہو، اور دوسرا وصلی مکسور ہو۔ اس کو سمجھنا بھائی، یہاں پر میں نے دو چیزیں لکھی، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا۔ ایک میں نے لکھا قطعی استفہامیہ، دوسرا میں نے لکھا وصلی مکسور۔ اور ہماری جو دوسری صورت ہے نا، وہ کیا ہے، دونوں حمزہ متحرک ہو، پہلا قطعی استفہامیہ ہو، دوسرا وصلی مفتوح ہو۔ یعنی ہماری دوسری اور تیسری صورت آلموسٹ سیم ہے، لیکن یہاں پر مکسور ہے تیسری صورت کے اندر، اور دوسری صورت کے اندر مفتوح ہے۔ جب دوسری صورت کے اندر مفتوح ہے تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہاں پر ہم ابدال کرتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر وصلی مکسور ہے تو کیا یہاں پر ابدال ہوگا، تسہیل ہوگی، کیا ہوگا، یہ ہم آج کی کلاس میں جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے آپ اس صورت کو سمجھ لیجئے۔ ہم نے کہا دونوں حمزہ متحرک ہو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ دونوں حمزہ زبر والے ہو، دونوں حمزہ زیر والے ہو یا پیش والے ہو، ہم نے کہا دونوں حمزہ متحرک ہو۔ اب جب ہم نے متحرک کہا، دیٹ مینز یہاں پر حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ بات کلیئر؟ تو پہلا ٹکڑا سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد دوسرا ٹکڑا ہمارا ہے پہلا قطعی استفہامیہ ہو۔ اس کو سمجھنا، قطعی آپ کو معلوم ہے حمزہ زائدہ کی قسم ہے، اور استفہامیہ جب ہم نے کہا، یعنی استفہامیہ ہوتا ہے سوالیہ۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سوالیہ۔ آپ کو معلوم ہوگا عربی زبان کے اندر سوالات کے لیے ہمارے پاس حروف استفہام ہوتے ہیں یا اسماء استفہام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف استفہام وہ ہوتے ہیں، ان سوالات کے شروع میں آتے ہیں جن کے جوابات ہمیں ہاں اور نا میں دینے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اہذا قلم، نعم ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ تو میں نے کہا اہذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ نعم ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو ہم حروف استفہام کا استعمال کرتے ہیں ہاں اور نا کے لیے، اور اسماء استفہام کا استعمال ہم ان سوالات کے لیے کرتے ہیں جن سوالات کے جوابات ہمیں وضاحت کے ساتھ دینے پڑتے ہیں۔ کلیئر ہوگی بات؟ یعنی آپ نے آج کھانے میں کیا کھایا، آپ کہاں گئے تھے، تو اس کو جگہ بولنی ہوتی ہے، اس کو نہیں بولنا پڑتا ہے ہاں میں گیا تھا، ہاں میں آیا تھا، ہاں میں نے کھایا تھا، اس کو بولنا پڑتا ہے ہاں میں نے کھانا کھایا، میں نے روٹی کھائی، تو اس کے لیے اسماء استفہام کا استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں حروف استفہام، ٹھیک ہے، اور اسماء استفہام۔ بات کو سمجھنا، ٹھیک۔ جس طریقے سے انگریزی زبان میں ہمارے پاس سوالات کے لیے آتا ہے از، ڈو، ڈز، واٹ، وائی، ڈیڈ یا ویئر، ٹھیک ہے۔ ہم جب بھی انگریزی زبان میں سوالات کی شروعات کرتے ہیں تو ہم یا کبھی از کا استعمال بھی کرتے ہیں، ڈو کا بھی کرتے ہیں، ڈز کا بھی کرتے ہیں، واٹ کا بھی کرتے ہیں، وائی کا بھی کرتے ہیں، ڈیڈ کا بھی کرتے ہیں، ویئر کا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر جب ہم سوالات کرتے ہیں تو ہم حروف استفہام کا استعمال کرتے ہیں، اور حروف استفہام ہمارے پاس دو ہیں۔ ایک جسے ہم کہتے ہیں حمزہ مفتوحہ، یعنی ایسا حمزہ جو زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ مفتوحہ، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارا حروف استفہام کے اندر آتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس آتا ہے حل، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کا سوالات کے لیے آتا ہے، اس کو بھی حروف استفہام کہتے ہیں۔ اسماء استفہام کے اندر جیسے ہمارے پاس، میں یہاں پر دو تین لکھوں گا، جیسے آئینہ ہے، آئینہ ہے، متا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہے
मादा है या लिमादा है, वो आपके अस्माए इस्तिफहाम कहलाते हैं। ठीक है, हालांकि ग्रामर का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये चीज समझा रहा हूं। पहले मैंने ये चीज समझाई, अब मैं ये चीज समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं ये अभी आपको मालूम हो जाएगा। देखिए, हमने कहा कि दोनों हमजा मुतहर्रिक हो और पहला क़त्ई इस्तिफहामिया हो। देखिए, हमने यहां पर नहीं लिखा पहला हमजा क़त्ई इस्तिफहामिया हो। जब हम बात कर रहे हैं हमजा के अहकाम की, हमजा की सूरतों की, तो जाहिर सी बात है ये जो क़त्ई इस्तिफहामिया होगा ना, ये कौन होगा, ये हमजा ही होगा। भाई हमारा टॉपिक हमजा का है, हम हमजा के अलावा किसी और की बात तो नहीं कर रहे, हम मता की बात नहीं कर रहे, हम लिमाजा की बात नहीं कर रहे, हमारा टॉपिक है हमजा के अहकाम। तो जाहिर सी बात है हमारी जो सूरत होगी ना, वो रिलेट किसके साथ करेगी, हमजा के साथ। तो मालूम हुआ कि पहला वाला हमजा जो होगा वो आपका क़त्ई इस्तिफहामिया होगा। जब वो क़त्ई इस्तिफहामिया होगा और अरबी जुबान के अंदर हुरूफ इस्तिफहाम हमारा हमजा मफ्तूहा है, तो वो जो उस कलमे के अंदर पहला वाला क़त्ई इस्तिफहामिया होगा, यानी वो हमजा होगा, उसके ऊपर क्या हरकत आएगी, अब खुद ब खुद ज़बर आएगी। ज़ेर का नंबर गया, पेश का नंबर गया, तो ये टुकड़ा आपको समझ में आ गया। यानी जो पहला हमजा होगा वो आपका क्या होगा, ज़बर के साथ होगा। क्लियर। उसके बाद आइए दूसरे हमजे की तरफ। उसके बाद जो दूसरा हमजा होगा वो आपका वसली होगा, लेकिन होगा मकसूर ज़ेर के साथ। क्या होगा, ज़ेर के साथ। अब आप यूं समझ लीजिए, ये मैं आपको ये सूरत समझा रहा था, ठीक है। अब आप यूं समझ लीजिए, कुरान पाक के अंदर एक कलमा होगा, एक नहीं, ये आपको 7 कलमा तो मिलेंगे। एक कलमा होगा, उसके शुरू में आप देखेंगे एक हमजा आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं इस कायदे के मुताबिक बात करूं, कुरान के मुताबिक नहीं, पहले मैं कायदे के मुताबिक बात करूंगा, यानी एक लफ्ज ऐसा होगा उसके शुरू में 2 हमजा होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कि एक कलमे के अंदर 2 हमजा की सूरतें क्या होंगी। 2 सूरतें हमने जान ली और उनके अहकाम भी हमने जान लिए, लेकिन तीसरी सूरत हमारे पास है 2 हमजा मुतहर्रिक है, दोनों ज़बर या व्हाटएवर जो भी है, और पहला क़त्ई इस्तिफहामिया है और दूसरा वसली मकसूर है। इसका क्या मतलब है, इसका आसान सा मतलब ये है, इसको मैं मिटा देता हूं, बात को आप समझ लेना, ये मैं आपको समझाने के लिए यहां पर ये चीज बता रहा था, ठीक है। इस सूरत को समझ लीजिए। देखिए, 2 हमजा है, दोनों मुतहर्रिक है, तो मैं पहले यहां पर 2 हमजा लिख देता हूं, एक हमजा दूसरा हमजा लिखा मैंने, बहुत अच्छा। पहला क़त्ई इस्तिफहामिया होगा। जब मैंने कहा क़त्ई इस्तिफहामिया, और इस्तिफहामिया जो होगा ना हमजा, ये आपका ज़बर के साथ ही होगा, क्योंकि हुरूफ इस्तिफहाम के अंदर हमजा मफ्तूहा आता है, और मफ्तूहा उसे कहते हैं जिसके ऊपर क्या हो, ज़बर हो। तो हम आंख बंद करके इसके ऊपर ज़बर लगा देंगे। क्लियर। उसके बाद हमें सूरत के अंदर गिवन है क्या, दूसरा वसली मकसूर हो, तो खुद ब खुद ये वाला जो हमजा होगा ना, ये किसके साथ आएगा, ज़ेर के साथ आएगा। तो अब हमारा एक कलमा जो बनेगा ना, हमारा एक कलमा बनेगा ऐसा कि उसके शुरू में 2 हमजा होंगे, दोनों आपके मुतहर्रिक होंगे, पहला वाला मफ्तू होगा, बाद वाला मकसूर होगा। यूं हम बना सकते हैं ना रूल, तो हमारा रूल बन गया। तो ये जो सूरत आएगी कुरान पाक के अंदर, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, क्या उसके अंदर इब्दाल होगा, क्या उसके अंदर तस्हील होगी, या कोई और कायदा होगा, क्या होगा, ये हमने समझना है। अब जब आप और एक देखते हैं कुरान में आप ऐसा लफ्ज नहीं पाते, लेकिन अब आप सवाल करेंगे भाई फिर ये तीसरी सूरत हम क्यों पढ़ रहे हैं जब कुरान में हम ऐसा लफ्ज नहीं पाते। कुरान में आप हमजा और हमजा पाते हैं ज़बर के साथ, और कुरान ने ये दिया, जैसे अअंज़रतहुम, या आप पढ़ते हैं अलीदु, दोनों के ऊपर ज़बर लगाते हैं, जैसे अअंज़रतहुम। ठीक है, इसको समझना, ये मैं बहुत ही बारीक पॉइंट आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप गलती ना करें। तो दोनों हमजा आपके यहां पर ज़बर के साथ थे और कुरान ने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास फिर एक और सूरत आती है, जैसे हमने कहा अअज़्ज़करैन, हमारे पास असल था अअज़्ज़करैन, जो हमारी दूसरी सूरत है अअज़्ज़करैन। फिर हम उस बाद वाले हमजा वसली को क्या करते हैं, उसको मद में तब्दील कर, यानी उसमें मद कर देते हैं, इब्दाल कर देते हैं, तो उसको नहीं पढ़ा जाता, वो इसके अंदर क्या हो जाता है, मद आ जाती है, तो वो उसी तरीके से इब्दाल के हुक्म के तहत आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि पहला वाला हमजा ज़बर के साथ है, क़त्ई इस्तिफहामिया तो ज़बर के साथ है, और दूसरा वसली मकसूर हो, लेकिन इस तरीके का लफ्ज़ आपको कुरान के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो अब आप कहेंगे भाई फिर क्या हमें देखने को मिलता है, तो आप याद रखें कि ये जो तीसरी सूरत है ना, ये सिर्फ 7 जगह है कुरान के अंदर, ये वाली सूरत, ठीक है।
یعنی دونوں حمزہ متحرک ہو، پہلا قطعی استفہامیہ ہو، دوسرا وصلی مکسور ہو۔ اور قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ 7 جگہ ہے، اور وہ 7 کے 7 کلمات انشاءاللہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں، لکھوانے والا ہوں، اور قرآن کے اندر بھی ان کا تلفظ کیسے ہوگا وہ میں بتانے والا ہوں۔ تو یہاں تک بات آپ کو کلیئر ہوگی؟ بہت اچھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو تیسری صورت ہے یہ آپ کو کتنی جگہ ملتی ہے قرآن کے اندر؟ 7 جگہ ملتی ہے، اور وہ 7 جگہ کون سی ہے اس کو میں انشاءاللہ اب لکھنے والا ہوں ان کلمات کو۔ جیسے ہمارے پاس ایک کلمہ آتا ہے اتخذتم، کیا آتا ہے؟ اس کو نوٹ کیجئے گا، اتخذتم، پہلا لفظ آ گیا۔ دوسرا ہمارے پاس آتا ہے اطلع الغیب، اطلع الغیب، پھر اس کے آگے پھر الغیب ایک لفظ آتا ہے، اس کو ہم نہیں لکھنے والے کیونکہ ہمارا اسی سے کام چلے گا۔ اتخذتم، اور اسی طریقے سے اطلع، اسی طریقے سے ایک اور آتا ہے افطرا، کیا؟ افطرا۔ اسی طریقے سے ایک اور آتا ہے اصطفا، یاد آ رہا ہوگا قرآن میں یہ لفظ کہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اتخذناہم، کتنے ہو گئے بھائی؟ 5 ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور آتا ہے استکبرتا، اور ایک اور آتا ہے استغفرتا۔ بھائی میں نے یہاں پر یہ 7 کلمات لکھے، اور قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قاعدہ کیا ہے بھائی؟ دونوں حمزہ متحرک ہوں، پہلا قطعی استفہامیہ ہو، دوسرا وصلی مکسور ہو، اور یہ 7 جگہ ہے، صرف 7 جگہ ہے، اور وہ 7 کلمات میں نے یہاں پر لکھے۔ لیکن اب یہاں پر آپ سوال کریں گے، سوال کیا کریں گے؟ سوال آپ یہ کریں گے بھائی آپ نے تو ابھی کہا کہ دونوں حمزہ متحرک ہو، پہلا قطعی استفہامیہ ہو اور بعد والا وصلی مکسور ہو۔ ہم تو قطعی استفہامیہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ قطعی استفہامیہ آپ کا زبر کے ساتھ ہوتا ہے، زبر کے ساتھ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ وصلی مکسور کہاں گیا؟ آپ نے تو قاعدہ کچھ اور لکھوایا لیکن الفاظ کچھ اور لکھوائے۔ یہ میں گھر کی بات نہیں کر رہا، حالانکہ قرآن نے اس طریقے سے یہ استعمال کیے ہیں۔ اب بندہ ہو گیا کنفیوز، بھائی یہاں پر کس طریقے سے یہ چیز ہو گئی؟ اب آپ نے سمجھنا ہے، اصل میں یہ جو اتخذتم ہے نا، یہ اس طریقے سے اصل میں نہیں تھا۔ اصل میں یہ کیا تھا یہ میں اب آپ کو لکھوانے والا ہوں۔ اب آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے، یہ جو اتخذتم ہے یہ اصل میں تھا اتخذتم۔ بہت اچھا، نوٹ کر لیجئے، یہ جو اطلع ہے یہ اس طریقے سے نہیں تھا، یہ تھا اطلع۔ کیا تھا؟ اطلع۔ یہ جو افطرا اس طریقے سے آپ قرآن میں دیکھتے ہیں یہ اس طریقے سے نہیں تھا، یہ اصل میں تھا افطرا۔ کیا تھا؟ افطرا، ٹھیک ہے۔ یہ جو اصطفا ایسے ہے قرآن میں یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس طریقے سے نہیں تھا، یہ تھا اصطفا۔ کلیئر؟ اسی طریقے سے اتخذناہم یہ اصل میں تھا اتخذناہم، اور یہ جو استکبرتا ہے یہ اصل میں تھا استکبرتا، اور یہ جو استغفرتا ہے یہ اصل میں تھا استغفرتا۔ اب قاعدہ آ گیا بھائی، جب میں نے یہ 7 الفاظ لکھے تو آپ کو اشکال ہو گیا، بھائی عاقب بھائی نے تو یہ قاعدہ لکھوایا، پہلا قطعی استفہامیہ تو نظر آ رہا تھا لیکن یہ وصلی مکسور کہاں چلا گیا؟ یہ تو ہمیں نہیں دکھ رہا تھا۔ لیکن جب میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں قرآن میں جو اس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے یہ اصل لفظ نہیں تھا، اصل میں یہ تھا اتخذتم۔ اب آ گیا، دونوں حمزہ آپ کے متحرک ہوں، پہلا والا قطعی استفہامیہ ہو، اور قطعی استفہامیہ آپ کا کس طریقے سے ہوتا ہے بھائی؟ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعد والا وصلی مکسور ہو، تو یہ ہمارا وصلی مکسور ہے۔ اسی طرح سے ہر جگہ آپ دیکھیں گے وصلی مکسور آ گیا، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ یہ ساری جگہ دیکھیے آپ کا دوسرا والا جو ہے حمزہ وصلی مکسور ہے،
لیکن اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا، بھئی جب یہاں پر اصل لفظ ہمارا استکبرتا تھا یا استغفرتا تھا یا اتخذتم تھا، تو قرآن نے ایک حمزہ کو زبر دے کر کیوں لکھا ہے؟ یہ جو زیر والا حمزہ ہے جس کو ہم وصلی مکسور کہتے ہیں، یہ کہاں چلا گیا؟ تو اب آپ یاد رکھیں، اس کا حکم یہ ہے کہ پہلا حمزہ جو ہے نا یہ تحقیق سے پڑھا جائے گا۔ کیا؟ تحقیق سے پڑھا جائے گا، اور دوسرا جو حمزہ ہے نا یہ حذف کر دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ حذف کر دیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے بھائی حذف کیوں کر دیا گیا؟ حذف اس لیے کیا جائے گا کیونکہ اس میں دونوں حمزوں کی جو حرکت ہے نا وہ الگ الگ ہے، وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پہلے دیکھا، پہلی صورت میں کیا تھا؟ دونوں کی حرکت سیم تھی، انذرتہم، تو دونوں حمزہ باقی رہے۔ دوسری صورت میں کیا تھا؟ وہاں پر بھی دونوں حمزہ کی جو حرکات تھی وہ ایک جیسی تھی، لیکن اس کے اندر ابدال ہوا۔ لیکن اب یہاں پر دونوں حمزہ کی جو حرکات ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہے، وہ جدا جدا ہے۔ اب ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے یہاں پر حذف کر دیا، اور یہ حذف کرنے سے کیا ہو گیا؟ اس حذف کرنے سے، اس حمزہ کو حذف کرنے سے انشاء کے اندر، خبر کے اندر کوئی التباس نہیں ہوتا، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔ آپ اس کو ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، اس میں معنی کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک قاعدہ آپ دیکھتے ہیں ادغام کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرج ہو رہا ہے کوئی چیز، کیونکہ تا ہے نا، ہم حمزہ اور تا کو ملاتے ہیں، پھر آپ کا تا زبر کے ساتھ آ جاتا ہے، تو ہم یہاں پر اس وصلی حمزہ مکسور کو کیا کرتے ہیں؟ ڈراپ کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا حکم ہے۔ حکم یاد رکھیے گا، جب دو حمزہ ایک کلمے کے اندر اس طریقے سے آ جائیں، پہلا والا قطعی استفہامیہ ہو، بعد والا وصلی مکسور ہو، تو بعد والا جو وصلی مکسور ہوگا اس کو ڈراپ کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو حرکات ہیں وہ جدا جدا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو اب آپ دیکھیں گے اصل ہمارے پاس یہ تھا، لیکن قرآن نے استعمال کیا اتخذتم۔ سورہ بقرہ کھول کر دیکھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر آیت نمبر 80 کے اندر آتا ہے، ٹھیک؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ اس آیہ کریمہ کو یہاں پر پہلے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، ہمارے پاس یہ آیہ کریمہ موجود ہے، دھیان رکھیے گا بھائی۔ یہ دیکھیے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ، کیا ہے بھائی؟ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ، حالانکہ یہاں پر آپ کا جو وصلی مکسور ہے نا وہ حذف ہو گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی وصلی مکسور حذف ہو گیا ہے تو یہ پہلا والا حمزہ کون سا ہے؟ یہ آپ کا قطعی استفہامیہ ہے، اور استفہامیہ کسے کہا جاتا ہے؟ سوالیہ کو، جس میں سوال ہو۔ اور جب آپ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کریں گے نا تو آپ کو خود بخود پتہ چلے گا یہ جو یہاں پر حمزہ آیا ہے یہ سوالیہ ہے، اور اس آیت کا ترجمہ آسان ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ ہرگز چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں تو ہرگز آگ چھو نہیں سکتی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ قل، ان سے کہیے، قل، ان سے کہیے، کیا کہیے؟ اتخذتم عند اللہ، ان سے کہیے، کیا کہیے؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ کس سے شروع ہوا؟ ان سے کہیے اتخذتم، ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، کوئی وعدہ لیا ہے؟ اور آگے فرمان ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو اب یہاں پر جب ہم نے اتخذتم پڑھا تو ہم نے سوالیہ جملہ استعمال کیا، ہم نے کیا لایا یہاں پر؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ جو حمزہ ہے نا یہ قطعی استفہامیہ ہے، اور وصلی مکسور وہ حذف ہو گیا۔ کیوں حذف ہو گیا؟ کیونکہ حرکات یہاں پر دو حمزہ کی مختلف تھی۔ کلیئر ہوگی بات؟ اسی طریقے سے میں نے آپ کو دوسرا لفظ بتایا اطلع، اطلع الغیب، یہ آپ کو سورہ مریم کے اندر ملتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 78 کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ ٹھیک، اور یہ آیت جب آپ دیکھیں گے نا اس میں بھی کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس میں بھی سوال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے۔ جیسے دوسری مثال ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں بھائی، دھیان رکھیے گا،
یہ ہمارے پاس آگے دوسری مثال کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اچھا اب دیکھ لیجئے یہ جو یہاں پر ہے نا اطلع، اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا اطلع، یہ اصل میں ایسے تھا، لیکن جب دونوں حمزہ کی حرکات مختلف تھی تو بعد والا یہاں پر کیا ہو گیا؟ ڈراپ ہو گیا، تو یہ رہ گیا اطلع۔ تو آپ دیکھیے اطلع، تو یہ شروع والا حمزہ آپ کا قطعی استفہامیہ ہے، تو جب اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور آتا ہے جیسے افطرا، لیکن قرآن نے استعمال کیا افطرا، سورہ سبا کی آیت نمبر 8 کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افطرا علی اللہ کذبا۔ اس مثال کو بھی دیکھ لیجئے، ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہے؟ دھیان رکھیے گا بھائی، یہ دیکھ لیجئے کیا ہے؟ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ۔ ٹھیک، اب دیکھ لیجئے افطرا آ گیا اور اس کے شروع میں حمزہ آپ کا مفتوحہ ہے، یعنی آپ کا قطعی استفہامیہ ہے، اور سوال ہو رہا ہے کیا اس نے جھوٹ باندھا اللہ پر؟ افطرا علی اللہ کذبا، کیا اس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، یا اسے جو ہے جنون ہو گیا ہے، یا اسے جنون ہو گیا ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں کیا ہے؟ مبتلا ہے، والضلال البعید، دور کی گمراہی میں وہ مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ میں نے آپ کو دیا چوتھا اصطفا، اصل میں یہ تھا اصطفا، اس میں بھی شروع والا حمزہ قطعی تھا اور بعد والا آپ کا وصلی مکسور تھا، حرکات ڈیفرنٹ تھی تو حمزہ وصلی مکسور کو ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ اس کا حکم ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 153 کے اندر ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اصطفى البنات علی البنین، اصطفى البنات علی البنین۔ چلے بھائی اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے، ہمارے پاس موجود ہے، ہر ایک آیت میں نے یہاں پر رکھی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں۔ یہ دیکھیں کیا آ رہا ہے بھائی، دھیان رکھیے، اصطفى البنات علی البنین، اصل میں یہ تھا اصطفا تھا، لیکن اب یہاں پر یہ جو ہم وصلی مکسور ہے نا، یہ جب آگے اس کو ڈراپ کر دیا گیا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا اصطفا۔ اب چونکہ یہاں پر یہ حمزہ نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے، یہ تب لکھا جاتا ہے جب دو حمزہ اکٹھے آ جائے، اور جب کہیں پر آخر میں حمزہ آ جائے یا کہیں پر بیچ میں آ جائے، ٹھیک ہے، تب لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ شروع میں اکیلا آتا ہے نا تو ایسے الف لکھتے ہیں، اس کے اوپر زبر لگاتے ہیں، وہ بھی آپ کا حمزہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ شکل آپ کی یہ والی بھی حمزہ کی ہے، یہ والی بھی ہے، تو اس لیے قرآن میں اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیاں پسند کی؟ کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹوں کو چھوڑ کر؟ تو سوال ہے نا، اصطفى البنات علی البنین، ہر جگہ آپ دیکھیں گے سوال ہو رہا ہے، کیا اس نے بیٹیاں پسند کر لی بیٹیوں کو چھوڑ کر؟ سوری، کیا اس نے بیٹیاں پسند کر لی بیٹوں کو چھوڑ کر؟ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی آپ کچھ اور مطلب نہیں لینا اس سے، کیونکہ میں اس آیت کا ٹکڑا بتا رہا ہوں، جب آپ کانٹیکسٹ پڑھیں گے اس میں بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے پاس اصطفا کے بعد ایک اور لفظ ہم نے یہاں پر آپ کو دیا، وہ کیا تھا بھائی؟ وہ تھا ہمارے پاس یہ والا اتخذناہم، اتخذناہم، یہ بھی آپ کو سورہ صاد کے اندر ملتا ہے، اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے انہیں خوامخواہ ہنسی مذاق بنا لیا؟ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے انہیں خوامخواہ ہنسی مذاق بنا لیا؟ یہ آیت بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ میں معنی اس لیے آپ کو ساتھ میں بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ جو پہلا والا حمزہ ہے یہ آپ کا کیا ہے بھائی؟ یہ آپ کا یہ آپ کا قطعی استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں بھائی، دھیان رکھیں، یہ ہے ہمارے پاس اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، تو یہ دیکھیں اصل میں یہ تھا اتخذناہم، تو بعد والا حمزہ مکسور آپ کا حذف ہو گیا، تو ابھی آپ کا پہلا والا حمزہ قطعی رہ گیا۔ کیا ہم نے انہیں خوامخواہ ہنسی مذاق بنا لیا تھا، یا ہماری نگاہیں ان سے چوک رہی تھی؟
ام یا زاغت عنہم الابصار یا ہماری نگاہیں ان سے چوک رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس طریقے سے آپ یہ چیز کریں گے. اچھا ایک اور لفظ میں نے آپ کو دیا تھا, چھٹا لفظ جو یہاں پر ہے استکبرتا, لیکن قرآن نے استعمال کیا ہے استکبرتا. سورہ صاد کھولیں گے, آیت نمبر 75 کے اندر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. استکبرت ام کنت من العالین, یہ آیت کریمہ دیکھ لیجئے ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک آیت میں نے آپ کے لیے یہاں پر رکھی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھیں. یہ دیکھ لیجئے بھائی, دھیان رکھیے کیا آ رہا ہے بھائی. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اصل میں یہ کیا تھا, یہ تھا استکبرت, لیکن بعد والا حمزہ وصلی کیا ہو گیا, حمزہ وصلی مکسور ڈراپ ہو گیا, حذف ہو گیا, تو بچ گیا پہلا والا قطعی مفتوح, تو یہ آپ کا بن گیا استکبرت. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اور آگے سوال کیا ہو رہا ہے, استکبرت, کیا تو نے تکبر کر لیا, استکبرت کیا تو نے تکبر کر لیا, ام کنت من العالین یا تو عالی مرتبہ لوگوں میں سے ہے, کیا تو نے تکبر کر لیا یا تو عالی مرتبہ لوگوں میں سے ہے. تو یہاں پر بھی سوال ہوا, کیوں, شروع میں حمزہ قطعی آپ کا استفہامیہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایک اور ہمارا آتا ہے آخری استغفرتا, قرآن نے استعمال کیا ہے استغفرتا, اس میں بھی آپ کا حمزہ حذف ہو گیا ہے. سورہ منافقون کے اندر آتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں, اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یقیناً اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ آیت کریمہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس میں آپ سوال کریں گے اور وہ میرے ذہن میں ابھی آ گیا, اس لیے وہ سوال بھی میں آپ کو خود ہی بتاؤں گا اور جواب بھی انشاءاللہ خود ہی بتاؤں گا. ٹھیک ہے, وہ سوال کیوں آپ کریں گے پہلے آپ دیکھ لیجئے. سواء علیہم استغفرتا, اصل میں کیا تھا استغفرتا, لیکن حمزہ وصلی مکسور ڈراپ ہو گیا, تو یہ بن گیا استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ کہیں گے, سوال آپ کا یہ ہوگا کہ بھائی اس میں آپ کیا کر رہے, اس میں آپ سوال نہیں کر رہے, اس میں آپ سوال نہیں کر رہے, کیونکہ جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا نا, اس کے اندر ہم نے وہ سوالیہ والا ترجمہ نہیں کیا. ہم نے کیا ترجمہ کیا, سواء علیہم استغفرت لہم, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. سواء علیہم برابر ہے ان کے اوپر, استغفرت لہم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ہونا کیا چاہیے, استغفرتا کیا تو نے استغفار کیا, ایسا ہونا چاہیے نا. اگر ہم کہیں گے بھائی اس کے شروع میں حمزہ قطعی استفہامیہ ہے تو سوال ہونا چاہیے, لیکن ہم سوال یہاں پر نہیں کرتے. ہم کہہ رہے ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں, اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یقیناً اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک, تو اب آپ کہیں گے بھائی ہر جگہ ہم نے جو 6 الفاظ ابھی دیکھے اس میں تو ہم سوال کر رہے تھے, کیا کیا سے شروع کر رہے تھے, لیکن یہاں پر ہم نے کیوں نہیں اس کو وہ سوالیہ والا جو ہے وہ ترجمہ لایا, یعنی استغفرتا سوالیہ معنی ہمیں کیوں نہیں دے رہا. تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ انشاءاللہ گرامر میں سمجھیں گے, لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کروں. جو یہ آیت ہے نا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, یعنی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ استغفار کریں. ٹھیک, یہاں لفظی صورت اگرچہ استفہامیہ لگتی ہے, لفظی صورت, کیونکہ ہماری لفظی صورت یہاں پر کیا ہے, استفہامیہ ہے اور لگتی ہے, مگر معنوی اعتبار سے یہ استفہام نہیں بلکہ خبر ہے. بات کو سمجھنا, یہ میں اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ گرامر میں آپ کو یہ ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا. یہ ڈاؤٹ آپ کا میں دور کر رہا ہوں. بعض اوقات آپ دیکھیں گے بھائی اس اکیلے لفظ کا ترجمہ جو ہوگا وہ سوالیہ ہوگا, لیکن جب یہ قرآن کے اندر کہیں بیچ میں آئے گا, کانٹیکسٹ کے اعتبار سے آپ نے دیکھیں گے با محاورہ ترجمہ کریں گے, وہاں پر سوالیہ معنی مفہوم نہیں دے رہا ہوگا.
تو اس کو سمجھنا ہے گرامر کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ معنوی اعتبار سے یہ استفہام نہیں ہے بلکہ خبر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوال کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو استفہام ہے نا، یہ استفہام کہلاتا ہے تسویہ. کیا کہلاتا ہے؟ ہاں، اس استفہام کو ہم کہتے ہیں تسویہ. بات سمجھنا، یہ انشاءاللہ گرامر کا ٹاپک ہے، یہ میں پڑھاؤں گا کبھی. یہ جو استفہام یہاں ہے یہ استفہام تسویہ ہے، یعنی برابر ہے، فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اب آپ سوال کریں گے بھائی یہ تسویہ کیا ہے؟ بات کو سمجھو، تھوڑا سا اس کو بتاؤں گا. یہ میں نے یہاں پر لکھا تسویہ. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے بھائی یہ تسویہ کیا چیز ہے، اس کو بتا دو، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یاد رکھو، تسویہ جو ہے نا عربی اصطلاح میں کہتے ہیں دو چیزوں کو برابر قرار دینا. دو چیزوں کو برابر قرار دینا. تو میں یہاں پر لکھوں گا دو چیزوں کو برابر قرار دینا. ہم کہتے ہیں نا سواء علیہم استغفرت لہم، برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. تو یہ آپ کا استفہام تسویہ ہے، یعنی دو چیزوں کو برابر قرار دیا. آپ استغفار کریں یا نہ کریں، آپ وہاں جائیں یا نہ جائیں، آپ اس کے ساتھ کھیلیں یا نہ کھیلیں. تو دو چیزوں کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ برابر قرار دیتے ہیں. یعنی فرق کو آپ کیا کر دیتے ہیں؟ فرق کو ختم کر دینا. یہ بھی تسویہ کہلاتا ہے. یعنی یہ کہنا کہ دونوں صورتوں کا نتیجہ ایک ہی ہے. آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں یا نہ کریں، برابر ہے بھائی، اس کا نتیجہ ایک ہی ہے. اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. جیسے ہم کہتے ہیں آپ اس کو نمبرات دیں یا نہ دیں، میں پھر بھی اس کو فیل کروں گا. میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو انشاءاللہ سمجھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال نہیں کر رہے بلکہ حکم اور خبر دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ حکم اور خبر دے رہے ہیں. آپ استغفار کریں یا نہ کریں، نتیجہ ایک ہی ہے. اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جو اس آیت کے اندر آیا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھ لیجئے اچھے سے. سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، استغفرت لہم ام لم تستغفر، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا جو یہاں پر استغفرتا میں جو استفہامیہ آیا ہے اس کو استفہامیہ تسویہ کہتے ہیں. اسی لیے اردو ترجمے میں بھی یہی لکھا جاتا ہے کہ برابر ہے کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، کیونکہ تسویہ ہے، سوالیہ انداز میں ترجمہ نہیں کیا جاتا. اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ جملہ جو سوا ان کے بعد آئے، یہ بھی آپ یاد رکھے گا، یہ عربی کا قاعدہ ہے. ہر وہ جملہ جو کب آئے؟ جو سوا ان کے بعد آئے. تو سوا ان کے بعد آنے والا جو بھی جملہ ہوتا ہے وہ خبری معنی میں ہوتا ہے. کیا ہے؟ خبر دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ خبر. سواء علیہم، ٹھیک ہے، برابر ہے ان پر، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. یعنی خبر دے رہے نا، تو خبری معنی میں آتا ہے. اگرچہ صورت استفہام کی ہے، کلیئر ہوگی بات. اور قرآن میں بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر استفہام حقیقی سوال کے لیے نہیں بلکہ تقریر کے لیے آیا ہے، توبیخ کے لیے آیا ہے، انکار کے لیے آیا ہے، یا تسویہ کے لیے آتا ہے. اور یہ آیت جو ہے استفہامیہ، یعنی یہ آیت جو ہے استفہام تسویہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو میں آپ کو یہ چیز گرامر کے اندر پڑھاؤں گا. بہرحال تو یہاں پر آپ کنفیوز نہیں ہونا کہ بھائی ہم نے یہ جو آیت دیکھی، اس آیت کے اندر ہم نے سوال نہیں کیا، تو یہاں پر یہ استفہام تسویہ ہے. تو یہ بھی میں نے آپ کو نٹشل میں سمجھا دیا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پورا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ کہیں پر بھی آپ کو سوال ہوگا تو انشاءاللہ آپ کامنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا. نیکسٹ والی ویڈیو میں جب ہم چوتھی اور پانچویں سورت پڑھیں گے اس ڈاؤٹ کو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ پورا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازماً شیئر کر لیجئے گا. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.